career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ میں اس کے دل کا نشانہ لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس جنگلی نے ایسی حرکت کی کہ جس پر میں آج بھی حیران ہوں۔ اس کو اپنے ساتھی کی لاش بھی نظر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا اور وہیں جنگلی بلے کی طرح دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا اور میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر فائر کر دیا۔ گولی اس کی کھوپڑی کو اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ وہ ایک طرف کو گر پڑا۔ میں جلدی سے اٹھا اور جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ لا کر اوپر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایک ہی خطرہ تھا کہ شیر باز نے سیلنسر والے فائر کی آواز ضرور سننی ہوگی، کہیں وہ ادھر سے 2-4 فائر نہ کر دے۔ یہ سوچ کر کہ میں خطرے میں ہوں، میں نے کوئی خطرہ مول لیے بغیر، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ خطرہ مول لے کر منہ سے بلبل کی خاص آواز بڑے دھیمے سروں میں نکالی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ آواز شیرباز خان تک پہنچ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ مجھے دوسرے لمحے ایک انسانی سایہ رینگتا ہوا چاندنی میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں جھونپڑی کی دیوار سے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ شیرباز رینگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زمین کا چاندنی والا حصہ عبور کیا، میں اس کے پاس جا کر لیٹ گیا اور کہا، میں نے دونوں جنگلیوں کو ختم کر دیا ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم جھونپڑی میں جائیں گے۔ اگرچہ جھونپڑی کے باہر اب کوئی پہرا نہیں دے رہا تھا، اس کے باوجود ہم بے حد احتیاط سے رینگ رینگ کر کھسکتے جھونپڑی کے دروازے کے پاس آئے۔ دروازہ گھاس پھوس کا تھا۔ میں نے ایک نظر اس طرف ڈالی جس طرف الاؤ کے گرد جنگلی مرد اور عورتیں بے سود پڑے تھے، اور جہاں میں نے 2-3 جنگلیوں کو ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا تھا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور سے الاؤ کی دھیمی آگ کے گرد لیٹے ہوئے جنگلی سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ ہم دونوں تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کسی عورت کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ اس نے کشمیری لہجے کی اردو میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ شیرباز خان نے کشمیری میں اسے کہا، نور بانو، ہم تمہارے کشمیری حریت پسند بھائی ہیں، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں، جلدی سے ہمارے ساتھ باہر آ جاؤ۔ نور بانو نے فرط مسرت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے اسے سختی سے کہا، خدا کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو، دروازے کی طرف آؤ۔ ہم جھونپڑی میں سے اس طرح باہر نکلے کہ نور بانو ہمارے درمیان میں تھی۔ میں آگے آگے تھا اور ہم تینوں جھک جھک کر چل رہے تھے۔ ہم نے شارٹ گنوں کو فائرنگ پوزیشن میں کیا ہوا تھا۔ جنگل کی چاندنی ہماری رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ یہاں درخت بھی کم تھے۔ چاند اگرچہ آسمان کے اوپر آ کر اب آہستہ آہستہ واپس مغرب کی طرف اتر رہا تھا، مگر اس کی چاندنی میں ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ ہمیں صرف ایک خطرہ تھا کہ اگر قبیلے کے جنگلیوں کو نور بانو کے فرار کا علم ہو گیا تو وہ ہجوم کی شکل میں ہم پر نیزوں اور زہریلے تیروں کی بارش کر دیں گے، اور نور بانو کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور دوڑ کر خالی میدان کو پار کر گیا جہاں چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ نور بانو بھی جھکی مگر دوڑ کر چاندنی والے میدان سے نکل آئی۔ اس کے پیچھے شیرباز خان بھی آ گیا۔ ہم سامنے والے درختوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کس طرف سے واپس جائیں۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا تھا کہ جنگل میں جہاں جنگلیوں کی جھونپڑیاں ہیں اس کے شمالی ٹیلے کے پیچھے ایک ندی بہتی ہے۔ یہ ندی آگے جا کر ایک بڑی ندی میں مل جاتی ہے۔ ان دونوں ندیوں کے سنگم پر سرخ چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم ان چٹانوں تک کسی نہ کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے بنگلور پہنچنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں قریب ہی ایک قصبہ ہے جہاں سے ہمیں بنگلور شہر کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ یہ ساری معلومات شیرباز کے ذہن میں بھی تھی، اور ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم نور بانو کو نکال کر شمالی ٹیلے کے عقب میں ندی پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب ٹیلے کو چاندنی رات میں دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ جنگلی لوگوں کی بستی کے قریب ہی واقع ہے، یعنی اس طرح ہمیں جنگلیوں کی بستی کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ درختوں میں آ کر میں نے شیرباز سے کہا، کیا ہم سامنے والے ٹیلے کی طرف جائیں گے؟ وہ بولا، دوسرا کوئی راستہ نہیں، آ جاؤ۔ اور ہم نے درختوں میں بڑی احتیاط سے ٹیلے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ابھی تک کسی جنگلی کو نور بانو کے فرار اور اپنے ساتھیوں کی موت کا علم نہیں ہوا تھا۔ جس پگڈنڈی پر ہم چل رہے تھے وہ آگے جا کر بستی کے قریب ہو رہی تھی۔ ہم رک گئے۔ نور بانو گھبرائی ہوئی تھی مگر اس نے بڑا حوصلہ کیا ہوا تھا۔ شیرباز نے نور بانو سے اردو میں کہا، نور بہن، آگے جنگلیوں کی جھونپڑیاں ہماری بائیں جانب آئیں گی، اس وقت بالکل خاموش رہنا، قدموں کی آہٹ بھی پیدا نہ ہو۔ پھر اس نے ہاتھ سے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میرے ایک ہاتھ میں شاٹ گن تھی جس میں میگزین بھرا ہوا تھا۔
دوسرے ہاتھ سے میں سامنے آنے والی جھاڑیوں کو بڑے آرام سے پرے ہٹا دیتا تھا۔ میرے پیچھے نور بانو تھی اور اس کے پیچھے شیرباز خان چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی بھری ہوئی شاٹ گن تھی۔ وہ 2 قدم چلنے کے بعد الٹے قدم چلتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اس طرح چلتے چلتے ہم جنگلی لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ہماری ایک جانب اونچے درختوں کی قطار تھی۔ ان درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ آگے جنگلیوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ جھونپڑیوں کے درمیان الاؤ کی آگ بالکل بجھ چکی تھی اور جنگلی مرد اور عورتیں اسی طرح بے سدھ پڑے تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ ناچ گانے کے وقت انہوں نے بے اندازہ شراب پی لی تھی۔ پھر بھی ہم وہاں سے جوں کی چال چلتے ہوئے گزرے۔ جب ہم جنگلی لوگوں کی بستی سے دور ہو گئے تو اطمینان کا سانس لیا، مگر ابھی ہم خطرے سے دور نہیں تھے۔ یہاں ٹیلے کا دامن شروع ہو جاتا تھا۔ ٹیلے کی ایک جانب چاندنی کھلی ہوئی تھی، دوسری جانب ٹیلے کا سایہ تھا۔ ہم ٹیلے کے سائے میں آ گئے اور ٹیلے کی ڈھلواں دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ہمیں اس ندی کی تلاش تھی جس کے متعلق ہمارے مسلمان تامل گائیڈ نے بتایا تھا کہ وہ ٹیلے کے پیچھے بہتی ہے۔ ٹیلا ختم ہو گیا، وہاں ڈھلان نیچے اترتی تھی۔ نیچے چاندنی رات میں ہمیں درختوں کے درمیان چمکیلی سڑک سی نظر آئی۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ شیرباز نے آہستہ سے کہا، یہ ندی ہے، نیچے آ جاؤ جلدی۔ نور بانو بھی ہمارے ساتھ تیزی سے ڈھلان اترنے لگی۔ یہاں درخت نہیں تھے مگر اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ ہم جھاڑیوں میں سے نکل کر نیچے درختوں کے درمیان آ گئے۔ سامنے ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کا پاٹ چوڑا تھا۔ ہم جلدی جلدی چل کر ندی کے کنارے پر آ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہمیں ندی پار نہیں کرنی تھی بلکہ ندی میں تیر کر آگے جانا تھا، اور نور بانو کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ شیرباز نے کہا، ندی کے کنارے کنارے چلتے ہیں۔ ہم ندی کے کنارے پر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ بڑا دشوار گزار تھا۔ سرکنڈے اور کانٹے دار جھاڑیاں قدم قدم پر راستہ روک رہی تھی۔ پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ میرا خیال ہے چاندنی رات میں ہم بمشکل 1 فرلانگ آگے گئے ہوں گے کہ سامنے ایک اونچا ٹیلا آ گیا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور فکر مند بھی کہ ندی ٹیلے کے ساتھ گھوم کر دوسری طرف جانے کے بجائے ٹیلے کے نیچے ایک سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے وہاں ایسا شور پیدا ہو رہا تھا جیسے اندر آبشار کی طرح پانی گر رہا ہو۔ چاندنی رات میں ندی کا پانی تیز رفتاری سے ٹیلے کی سرنگ میں داخل ہوتا صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی قدرتی سرنگ تھی۔ آندھرا پردیش اور کرناٹک میں پہاڑیاں اور ٹیلے مٹی کے نہیں ہوتے بلکہ چٹانی ہوتے ہیں، اور وہاں پہاڑیوں اور ٹیلوں میں ایسی قدرتی سرنگیں عام دیکھنے میں آتی ہیں جہاں سے برساتی نالی یا ندیاں گزرتی ہیں۔ شیرباز کہنے لگا، کیا خیال ہے حیدر علی؟ میں ٹیلے کی چڑھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹیلا بہت بڑی چٹان کی طرح بالکل سیدھا اوپر تک چلا گیا تھا۔ اس پر چڑھ کر ہم دوسری طرف نہیں جا سکتے تھے، مجبوراً ہمیں ندی کے بہاؤ کے ساتھ سرنگ میں سے ہی گزرنا تھا۔ شیرباز نے نور بانو سے پوچھا، نور بہن، کیا تم پانی میں اتر کر ہمارے ساتھ پہاڑی سرنگ پار کر سکو گی؟ ڈرو گی تو نہیں؟ کیونکہ سرنگ کے اندر پانی کا بہاؤ تیز بھی ہو سکتا ہے۔ سرنگ باہر سے تو آدھی خالی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے اندر جا کر پانی سے اوپر تک بھری ہوئی ہو۔ اس وقت ہمیں سانس روک کر غوطہ لگا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے شیرباز سے کہا، میرے تجربے نے مجھے بتایا ہے کہ پہاڑیوں یا ٹیلوں کے اندر جو قدرتی راستے یا سرنگیں بنی ہوتی ہیں ان میں برسات کا یا ندی نالوں کا پانی کبھی چھت تک نہیں آتا، کیونکہ پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور دوسری طرف کا خلا پانی کو تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی ایک جگہ رکنے کے بجائے آگے بہتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کی قدرتی سرنگ کی چھت کافی اونچی ہوتی ہے۔ اس سرنگ کا مجھے پتہ نہیں، یہ تو اس میں سے گزرتے وقت ہی معلوم ہوگا۔ شیرباز نے ایک بار پھر ارد گرد کے ٹیلوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ کیا ہم کسی ٹیلے کے راستے آگے نہیں جا سکتے؟ میں بھی دوسرے ٹیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند مغربی پہاڑیوں پر جھکایا تھا اور چاندنی پھیکی پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر ہم ندی پار کر کے دوسرے کنارے پر چلے جائیں تو وہاں سے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ندی کے پاٹ کا جائزہ لیا۔ یہ کافی چوڑا تھا، ہم تو اسے تیر کر پار کر سکتے تھے، مگر نور بانو کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نور بانو کو ہم اپنے ساتھ تیراتے ہوئے دوسرے کنارے تک لے جائیں گے، کیونکہ آگے پانی سرنگ میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے یہاں ندی کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ شیرباز نے مشورہ دیا کہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کر ندی میں داخل ہونا چاہیے تاکہ پانی کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا کر سرنگ میں نہ لے جائے۔ چنانچہ ہم واپس چل پڑے۔ 10-15 قدم گئے ہوں گے کہ جنگل کی رات انسانی چیخوں سے گونج اٹھی اور نور بانو کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر میرے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ یہ آوازیں جنگلی وحشیوں کی تھیں۔ انہیں ہمارے فرار اور اپنے ساتھیوں کی موت کا علم ہو گیا تھا اور اب وہ ہماری بو سونگتے ہمارے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ عجیب قسم کی ڈراؤنی آوازیں نکال رہے تھے اور یہ آوازیں بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہی تھیں۔ شیرباز نے کہا، حیدر علی، نور بانو کو لے کر ندی پار کرنے کی کوشش کرو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ جنگلی لوگوں کی چیخ و پکار نے جنگل کی رات پر موت کا سماں طاری کر دیا تھا۔ ہمارے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے نور بانو کا بازو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر ندی میں کود گیا۔ ندی میں کودنے کا فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ ندی کے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے اور میں چاہے کتنی تیزی سے کیوں نہ تیروں دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ نور بانو کو میں نے ساتھ لے جانا تھا،
जिसकी वजह से मैं ज़्यादा तेज़ी से तैर भी नहीं सकता था। नदी में आते ही पानी का तेज़ बहाव मुझे बहाते हुए सुरंग की तरफ ले जाने लगा। मैं वापस भी नहीं जा सकता था। पानी की तेज़ रफ्तार मौजें मुझे किनारे से दूर ले जा रही थी। नदी के दरमियान पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ था। मैंने बुलंद आवाज़ में शेरबाज से कहा, नदी में कूद जाओ, हमें सुरंग में से गुजरना पड़ेगा। जंगलियों की चीखें अब बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। मैंने किनारे की तरफ निगाह डाली। मुझे शेरबाज नदी में छलांग लगाता नजर आया। तेज़ रफ्तार मौजें उसे भी सुरंग की तरफ खींच रही थीं। पानी का बहाव मुझे और नूरबानो को भी सुरंग की तरफ ले जा रहा था। मैंने दूसरी बार किनारे की तरफ निगाह डाली तो मुझे मदम चांदनी में जंगली लोग नजर आ गए। वो नेज़े लहराते, झाड़ियों पर से कूदते, छलांगे लगाते, डरावनी आवाज़ें निकालते नदी की तरफ बढ़ रहे थे। शेरबाज मुझसे थोड़ा पीछे था। हम जान तोड़कर दूसरे किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर पानी का बहाव हमें सुरंग की तरफ खींच लिए जा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे टीला मकनातीस की तरह हमें अपनी तरफ खींच रहा है। नूरबानो को मैंने पानी में तैरते हुए एक बाजू नीचे डालकर ऊपर उठा रखा था। उसका सर मैं पानी में नहीं जाने देता था। मैं सिर्फ एक बाजू से तैर रहा था। चुनाचे मैं सबसे पहले पानी के बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में आई और घुप अंधेरा छा गया। मेरे पांव पत्थरों से टकराए और पानी की तेज़ रफ्तार चादर ने हमें उछालकर सुरंग के अंदर फेंक दिया। मैंने दोनों हाथों से नूरबानो को पकड़ रखा था। वहाँ तैरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पानी तूफान की तरह हमें आगे ही आगे धकेल रहा था। खुदा का शुक्र है कि सुरंग पानी से भरी हुई नहीं थी। हमारे सर बार बार पानी से बहर आ जाते थे। मैंने ऊंची आवाज़ में नूरबानो से कहा, घबराना नहीं बहन, जब पानी से ऊपर आओ तो लंबे लंबे सांस लेना। नूरबानो ने कोई जवाब न दिया। वो मेरे साथ चिमटी हुई थी और सर बार बार ऊपर कर रही थी। पानी के थपेड़े हमें किसी जगह टिकने की मोहलत नहीं दे रहे थे। मेरे पांव नीचे सुरंग के पत्थरों से ज़रूर टकरा रहे थे, मगर किसी जगह टिक नहीं रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से चिमटे प्लास्टिक के खिलौनों की तरह सुरंग के अंदर नदी के तेज तरीन बहाव में आगे ही हिचकोले खाते बहते चले जा रहे थे। सुरंग के अंदर पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ बड़ी डरावनी लग रही थी। नूरबानो मुझसे बुरी तरह चिमटी हुई थी। उसका जिस्म कांप रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि शेरबाज भी हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। सुरंग में एक तो घुप अंधेरा था, दूसरे तेज रफ्तार और उछलती हुई मौजें मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखने देती थीं। मैंने सोचा कहीं जंगली लोग भी हमारे पीछे सुरंग में न कूद गए हों। वो तो बड़े माहिर तैराक होंगे। अगर वो सुरंग में कूद गए हैं तो मुमकिन है उन्होंने शेरबाज को दबोच लिया हो, क्योंकि शेरबाज हमसे बहुत पीछे था। जिस वक्त मैंने उसके सर को पानी में डूबते उभरते देखा था तो उस वक्त जंगली लोग किनारे पर आ चुके थे और नेज़े हिला हिला कर शेरबाज के सर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं ये भी सोच रहा था और पानी की तेज मौजें मेरे साथ साथ नूरबानो को भी उछाल उछाल कर नीचे गिराती बहाए लिए जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पानी की गड़गड़ाहट धीमी पड़ने लगी और मेरे पांव भी सुरंग की तह में जमने लगे। पानी का बहाव अब तेज नहीं था, मगर अंधेरे की वजह से सुरंग में कुछ दिखाई नहीं देता था। पानी हमारी गर्दन तक था। पानी हमें सुरंग में दौड़ाते हुए लिए जा रहा था। जब पानी का बहाव मामूल पर आया तो मैंने दाएं जानिब तैर कर सुरंग की दीवार तक पहुंचने की कोशिश की। सुरंग में ताज़ा हवा मौजूद थी। नूरबानो ने अपना सर मेरे बाजू पर डाल रखा था। शायद वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे पानी में खींचता हुआ सुरंग की दीवार की तरफ ले आया। मेरा हाथ दीवार के एक पत्थर पर पड़ गया जो दीवार में से बाहर को निकला हुआ था। मैं उसे पकड़कर दीवार के साथ लग गया और उसे आवाज़ दी। नूरबानो बेहोश नहीं थी, मगर बेहद निठाल हो चुकी थी। वो एक ऐसे जानलेवा तजर्बे से गुजरी थी कि उसकी वजह से वो हवास बाख्ता सी हो रही थी। बेचारी घरेलू खतून थी। इस किस्म के हालात से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। एक हाथ से मैंने नूरबानो को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से सुरंग की दीवार के पत्थर को पकड़ा हुआ था। पानी का बहाव मेरे कदम उखाड़ने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। मगर लगता था कि मैं ज़्यादा देर तक पानी के बहाव का मुकाबला न कर सकूंगा। मुझे असल में शेरबाज खान की फिक्र थी। मैं इस उम्मीद पर खड़ा था कि शायद शेरबाज पानी के बहाव पर तैरता या लुढ़कता हुआ मुझ तक पहुंच जाए। ये भी डर था कि कहीं उसकी जगह जंगली न आ जाएं। मेरी शॉटगन कंधे से लटकी हुई थी और पानी का बहाव उसे आगे ले जा रहा था। शॉटगन स्लिंग के जरिए मेरे कंधे से बंधी हुई थी। मैंने नूरबानो से कहा, नूर बहन, पाँव जमाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है शेरबाज हमारे पीछे आ रहा है। नूरबानो पर ऐसी नकाहत और खौफतारी था कि उसने कोई जवाब न दिया। इतने में सुरंग के दहाने की तरफ से पानी का एक तेज और तंद्रेला आया और सबसे पहले नूरबानो के पाँव उखड़े। मैं उसे संभालने लगा तो मेरे पाँव भी उखड़ गए और हाथ छूट गया। हम दोनों एक बार फिर पानी में बहने लगे, लेकिन अल्लाह का इतना करम ज़रूर था कि हमारे सर गर्दन से नीचे तक पानी से बाहर थे। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि सुरंग की छत हमारे सरों से कितनी ऊपर है। मैंने एक दो बार हाथ बुलंद करके छत को छूने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ छत से नहीं टकराया था। पानी का रेला हम दोनों को तेज़ी से आगे लिए जा रहा था। यहाँ तैरने की गुंजाइश नहीं थी और तैरने की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पाँव सुरंग की तह के पत्थरों से टकराते और पानी ऊपर उछाल कर ले जाता। खुदा जाने ये सुरंग कहाँ तक चली गई थी। शायद वो एक पहाड़ी के नीचे से निकलकर दूसरी पहाड़ी के नीचे आ गई थी।
ہمارے گائیڈ نے ندی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آگے ایک موت کی سرنگ بھی آئے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔